السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کا چوتھا پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے آپ وہ دیکھیں۔ بسم اللہ۔ ایک والد کے لیے اپنی بیٹی کو یوں غمزدہ دیکھنا بہت اذیت ناک تھا۔ ان حالات میں حفصہ رضی اللہ عنہا کی خاموش ہمت، ان کی خاموش عبادت اور ان کے قرآن کے مطالعے نے ان کا چہرہ نور سے بھر دیا تھا، مگر ان کی زندگی میں اداسی بھی تھی جس کی وجہ تھی تلخ اکیلا پن جو اب ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ گہری سوچ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بات کریں گے، جن کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مشترک تعلق کو استوار کرنے سے شریک حیات کو کھونے میں ان کے دکھ کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ رسم سلام دعا اور ان کی بیوی کی وفات کی تعزیت کے بعد انہوں نے اپنے دل کی سب سے عزیز بات ان سے کہہ ڈالی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی نظریں جھکا لی اور کچھ پل خاموش رہنے کے بعد جواب دیا کہ انہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں کے بعد ان سے پھر ملاقات کی اور رشتے کے بارے میں ان کی رائے مانگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ فی الحال ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر وہاں سے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور شادی کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا۔ انہوں نے بھی اپنی نظریں جھکا لی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب حدیث صحیح البخاری میں اس عنوان پہ ایک باب باندھا ہے کہ کیسے ایک معزز شخص اپنی بیٹی یا بہن کے لیے رشتہ دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت اداس ہوتے ہیں کیونکہ جن دونوں اشخاص کے پاس وہ گئے تھے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر، ان دونوں نے یا تو گریز کیا یا انکار۔ انہیں راضی اور خوشکن قبولیت پر اعتماد تھا، لیکن معاملات دوسری صورت میں نکلے۔ واقعات کے موڑ پر وہ بہت پریشان تھے۔ ان کی حیثیت اور ان کے مقام کے لیے یہ صدمے کی بات تھی۔ انہیں لگا تھا کہ شادی کے اس تعلق کے ہونے کو وہ اعزاز کی بات سمجھیں گے۔ اس شکوے کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنا حال بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ نہ تم اداس ہو اور نہ ہی غمگین، اور اللہ تعالیٰ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی بہتر شخص ڈھونڈیں گے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بہتر عورت۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے، مگر وہ حیران بھی تھے کہ ایسا شخص آخر کون ہو سکتا ہے۔ چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ پیشن گوئی کا ایک حصہ سچ ثابت ہوا، مگر وہ ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے دوسرے حصے کو لے کر پریشان رہے۔ آخر عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا کہ ان کی بیٹی کو ان خواتین کے منتخب گروہ میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ماں کہلاتی ہیں۔ عائشہ اور سودا رضی اللہ عنہما پہلے ہی نبی کے گھر کا حصہ تھیں۔ پس حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 3 سال بعد ہوا، جنگ احد سے پہلے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا اس وقت 22 برس کی تھیں۔ بیٹی کو شوہر کے گھر رخصت کرنے سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی کہ وہ کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مقابلہ نہیں کریں گی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بیوی اور ہر لحاظ ان سے بہتر تھیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ خوشحال طریقے سے گھر کا فرد بن کر رہیں۔ سعید بن مسیب جو کہ ایک عالم ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ وہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے بہتر ہیں اور ام کلثوم عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بہتر بیوی ہیں، یہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ شادی کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں یہ سچ بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا ذکر کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو ٹھوس پہنچانا انہیں منظور نہیں تھا۔ اگر معاملہ کچھ اور ہوتا تو وہ بے حد خوشی سے ان کا ہاتھ تھام لیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سورہ نحل کی 40ویں آیات کو پڑھتے ہیں۔ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ 1 پارٹ 2 پیس کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔